خراج پیش کرتے ہوئے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، نظر میں خبر میں اذان سحر میں۔ اللہ اکبر، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ لیکن بدر کفر اور اسلام کا باقاعدہ پہلا مارکا تھا، باقاعدہ پہلا ٹکراؤ تھا۔ حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے اور حضور کا پیغام پھیلنے لگا تو کفار مکہ کو ایک آنکھ یہ نہیں بھاتا تھا کہ مسلمان طاقت پکڑ جائیں، چونکہ انہوں نے جو کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ انہیں مستحضر تھا کہ اگر یہ ریاست قائم کر لیتے ہیں اور طاقت اور قوت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں ہمیں ان کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ تو یہ کسی صورت کے اندر بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان پنپ سکے اور ان کو اذیتیں پہنچاتے، اہل مدینہ کے اندر مخالفین اسلام کو بھڑکاتے رہتے اور ہر طرح اس کوشش میں رہتے کہ کسی طرح اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے۔ خیر سن 2 ہجری کو، سن 3 ہجری کو انہوں نے جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر ایک فیصلہ کن دھاوا بول دیا اور وہ وہاں سے چلے 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل کی قیادت کے اندر۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو ہم سمندروں میں بھی کود جائیں، اگر آپ کہیں تو پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، کیا ہوتے ہیں ہم دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نو کے نیزہ بن کر سینائے باطل میں گڑ جائیں، نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ انہوں نے کہا جی حضور ہم بالکل حاضر ہیں، اور پھر حضور کے ساتھ 313 مجاہدین میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ عقیدتوں کے رنگ نرالے تھے اور محبتوں کی کہانی دل آویز تھی۔ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل اثاثہ تھا، اور یہ کفر و اسلام کی پہلی ٹکر ہونے والی تھی۔ صرف 2 گھوڑے، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ایک حضرت زبیر بن العوام کے پاس تھا، باقی 70 اونٹ، اور باری باری 3 آدمی انہوں نے باریاں مقرر کی تھی اور ان پر باری باری سوار ہوتے، اور 6 زریں تھیں ان کے پاس، 8 تلواریں تھیں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ کیا دل آویز گھڑیاں تھیں۔ حضور چل رہے تھے اور یہ ہاتھوں میں کھجوروں کے ڈنڈے توڑے ہوئے اور تلواریں لیے ہوئے چل رہے تھے، تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہی نہیں ہے۔ تو حضور ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر، ہمارا بھروسہ تو ان پر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار وہاں 80 میل دور مدینہ المنورہ سے بدر ایک کنواں ہے، وہاں آ کر کے پڑاؤ کرتے ہیں۔ ادھر سے 700 سے لے کر 1000 تک کی روایات ہیں۔ کفار تھے جو جدید، اس دور کے جدید اسلحوں سے لیس وہاں پہنچتے ہیں۔ اب جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو عمیر بن وہب کو ابو جہل نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے۔ تو وہ گیا، لشکر کا چکر کاٹا، تو واپس جا کے کہا کہ 300 سے کچھ کم یا اوپر ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ 10 اونٹ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح نہ اس نے کہا کہ وہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، تو 300 سے کچھ اوپر ہوں گے یا کچھ نیچے ہوں گے۔ میں ٹیلوں میں کوئی
ان کی کمک موجود نہ ہو. تو پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر کے آیا اور کہا کہ بس یہی ہیں جو یہاں موجود ہیں, پیچھے کوئی کمک نہیں ہے, ان کے ساتھ آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہیں. تو ابو جہل بڑا خوش ہوا, اس نے صنادید قریش کو کہا کہ پھر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی, رسیاں اکٹھی کرو اور جکڑتے جائیں گے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کے سینے حرم میں لے جائیں گے اور وہاں بیت اللہ کے آس پاس دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے, لوگوں کو بتائیں گے یہ نیا دین لانے والے تھے. وہب بن عمیر نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا, اس نے کہا کہ تمہیں میں نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہے کہ 300 سے کچھ اوپر یا کچھ کم ہے, تعداد اس سے زیادہ نہیں, وادیاں ٹیلے سب دیکھ آیا ہوں, آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے. تو اللہ نے ایک فرشتے سے ہی مدد کر دی ہوتی, ہزاروں فرشتے بھیجنے کا مطلب کیا؟ یہ حضور کا پروٹوکول تھا, یہ حضور کا اعزاز تھا, یہ حضور کی تکریم تھی. جب جنگ اختتام کو پہنچی, 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے, تو جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے جو زرہ پہنی تھی اس کی دونوں جانب گرد جمی ہوئی تھی, اور جبریل نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے پوچھو کہ محبوب آپ راضی ہیں, اور جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. تو حضور نے فرمایا جبریل میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تو یہ حضور کا اعزاز تھا, حضور کی تکریم تھی کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد کی, یوں نصرت فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بے سر و سامان تھے, تمہارے پاس اسلحے بہت محدود تھے, زرہیں 8 تلواریں, کیا اس سے جنگیں لڑی جا سکتی ہیں؟ لیکن تمہارے اندر رسول کریم کی رحمت, حضور کا وجود مسعود, اور ہم نے اپنی رحمتیں نازل کی, اپنی کرم نوازی اور مدد تمہیں دی, اور کمزوروں کو وہ قوت اور یہ رفت کے پھیرے لگائے. آج بھی کہانیاں سننے کے بعد ایمان کو تازگی اور فرحت ملتی ہے کہ وہاں کس طرح یہ لوگ جھپٹ پڑے تھے کافروں پر, اور کس طرح ان کو انہوں نے جانچ کر کے رکھ دیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا کہ 9 عمر 2 لڑکے میرے پاس آ کے کہتے ہیں یا امّے اتعرفو ابا جہل, آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی عمریں دیکھی اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں دیکھیں, تو لیکن وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور مجھے پوچھتے ہیں ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ سنا ہے وہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے, مر جائیں گے یا ماریں گے, ناری گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اللہ اکبر. یہ معاذ اور معوذ تھے. انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جذبے کو دیکھا, تو ابو جہل مجھے دکھائی دیا تو میں نے کہا وہ ہے, تو وہ کہا ایسے جھپٹے جس طرح شہباز جھپٹتے ہیں, اور پھر ابو جہل کو انہوں نے مارا, اور پھر ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا. دونوں حضور کے پاس آئے اور ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے آگے عرض کر رہے تھے حضور اس کو میں نے قتل کیا, حضور اس کو میں نے قتل کیا. دوسرا کہتا میں نے قتل کیا. آقا کریم فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ. تو دونوں نے تلواریں پیش کی, تو حضور نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جذبے آج بھی فضائے بدر پیدا ہو تو اللہ کی نصرت اہل ایمان کی آج بھی مددگار ہے. جب ہم ان کی راہوں کو ترک کر دیں اور رسول کریم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیں تو پھر نقبت, ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی. اسلحوں کی فراوانی ہو, ہم ایٹمی طاقت کیوں نہ ہوں, ہمارے پاس جو ہے وہ مضبوط فوجیں کیوں نہ ہوں, ہمارے پاس آلات حرب و ضرب کیوں نہ ہوں, لیکن ہم ذلت, رسوائی, پستی اور ذبح حالی اپنا مقدر بنا لیں گے اگر ہمارے اندر جذبہ بدر موجود نہ ہو. اور اگر جذبہ بدر سینوں میں بیدار ہوتا ہے تو پھر آلات حرب و ضرب محدود بھی ہوں, فتح کے جھنڈے گاڑ کے مسلمان آگے بڑھتا چلا. کہانیاں ہمیں دوبارہ تازگی دیتی ہیں اور ہمیں
قوت دیتی ہیں، ہمارے نحیف اور کمزور وجود کے اندر توانائی اور بجلیاں بھر دیتی ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں اور اہل ایمان کامیاب اور بامراد ہوتے ہیں۔ مٹھی بھر لوگوں نے بڑے بڑے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ جالوت اور طالوت، قرآن وہاں فرماتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہوا کہ تھوڑے سے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جب اللہ کی مدد نصرت نہ ہو، بزدلی اور کمزوری راہ پا جائے تو بڑے بڑے لشکر بھی ہار مان جاتے ہیں۔ تو لشکروں کی قلت و کثرت یہ ثانوی حیثیت ہے، سب سے بڑی بات اللہ پر اور شہادت کا جذبہ فراواں جب صرف چند لوگ لے اندلس کے ساحل پہ اترتے ہیں اور کشتیاں جلا دیتے ہیں۔ وہ کیسا لمحہ تھا جب ساری کشتیوں کو آگ لگا دی گئی، اور طارق بن زیاد خطبہ دیتے ہیں کہ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے، دریا تمہارے پیچھے ہے، اگر تم نے دشمن سے شکست کھا لی تو سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ اب ہر جگہ تمہاری ہی جگہ ہے اور ہر ملک تمہارا ہی ملک ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے رب کی ملک ہے، تمہارے رب کی جو ہے وہ مخلوق ہے، تمہارے رب کا ہی دیا ہوا یہ ملک ہے، اس لیے اپنے وطن کی فکر نہ کرو، یہی تمہارا وطن ہے اور یہی اس کو ہم وطن بنائیں گے۔ اور پھر جب دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کشتیاں بھی موجود نہیں ہیں، تو یہ کہاں سے آئے، زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں؟ اور پھر مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا اور عظیم المرتبت وہ حکومت وہاں موجود ہیں۔ خراج پیش کرتے ہوئے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، نظر میں خبر میں اذان سحر میں۔ اللہ اکبر! شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر! دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو جب جذبوں کا جہاں سینوں میں بیدار ہوتا ہے تو پھر راستے ملتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب جذبے مفقود ہو جاتے ہیں تو پھر کثرت کے باوجود بھی سوائے جھاگ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ مسلمانوں پر یوں جھپٹیں گے جس طرح بھوکے کھانے کے تھال پہ جھپٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال سمندر کے اندر اٹھی ہوئی جھاگ کی طرح ہوگی، اور دو بیماریاں تمہیں ہوں گی جس کی وجہ سے تم یہ ذلت سہو گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیماری کا وہن بیماری ہوگی جس کی وجہ سے تم اذیت اور تکلیف اور نقبت اور ذلت رسوائی پستی زبوں حالی سہو گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ مل وہن، حضور وہن کیا ہے؟ تو وہ دو بیماریاں جو وہن کے زمرے میں درج بیان فرمائیں کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو فرمایا کہ پھر یہ مغلوب ہوں گے، پر یوں جھپٹیں گے جس طرح بھوکے تھالی پہ پلیٹ پہ جھپٹتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر کتار ربی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت کے در کی گدائی عطا کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔